السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ ہم نے حساب اور کتاب بھی دینا ہے؟ ایک حکایت، ایک سبق ہے انسان کے لیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا اور اس نے اپنی رعایا کے اندر یہ اعلان کروایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرا جانشین اور بادشاہ اس آدمی کو بناؤں گا جو میرے مرنے کے بعد ایک رات میری قبر کے اندر گزارے گا، اور رات گزارنے کے بعد بادشاہت اس کو مل جائے گی۔ پوری سلطنت کے اندر یہ بات پھیل گئی، کوئی آدمی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا۔ تو ایک آدمی جو کمہار تھا، مٹی کا کام کرتا تھا، اس آدمی کو جب پتہ چلا تو اس نے کہا کہ ایک رات تو گزار لیتا ہوں، یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اس کام کے لیے تیار ہو گیا۔ جب بادشاہ سلامت وفات پا گئے تو اس کی قبر بنائی گئی اور اس کمہار کو حکم دیا کہ آپ اس قبر کے اندر جائیں۔ اس آدمی کو قبر کے اندر رکھا گیا، اوپر سے بند کر دیا۔ رات کو جب فرشتے اس کے پاس آئے تو کہا کہ سوال و جواب دے، تو وہ کہنے لگا کہ میرے پاس ہے کیا، میں کس کا سوال و جواب دوں؟ جب فرشتے جانے لگے تو کہا کہ تیرے پاس ایک گدھا تھا، اس کا تو سوال و جواب دے۔ چنانچہ فرشتوں نے پوچھا کہ یہ بتا کہ فلاں دن تو نے اس کو گھاس نہیں ڈالا، چارہ نہیں ڈالا، اس کو تو نے بھوکا رکھا تھا، تو اس کے بدلے میں اس کو درے مارے گئے۔ اور جب یہ بات پوری ہوئی تو پھر فرشتوں نے کہا کہ ایک دن تو نے اس کے اوپر اتنا وزن ڈالا تھا کہ یہ اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کے اوپر اس کو 200 درے مارے گئے۔ جب صبح لوگ اس قبر کے پاس آئے کہ اپنے بادشاہ کو نکالیں، جب قبر سے نکالا تو وہ آدمی بھاگتے ہوئے پیچھے بھی نہیں دیکھتا، بھاگے جا رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ پیچھے تو دیکھ، تو ہمارا بادشاہ ہے۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ میں پوری رات ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکتا، ایک گدھے کا حساب دیتے ہوئے مجھے پوری رات گزر گئی، پوری رات مجھے مار پیٹ پڑتی رہی، اور پوری سلطنت کا حساب میں کیسے دوں گا؟ دوستو، اگر دیکھا جائے تو انسان پورا سال کیسے کیسے اعمال کرتا ہے، اگر انسان صرف اسی مہینے کے اندر ہی اپنے ان اعمالیوں سے، بداعمالیوں سے باز آ جائے اور رب کے دربار کے اندر آ جائے، تو اللہ رب العزت کی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو انسان کو مایوس ہونے دے، جو انسان کو معاف نہ کرے۔ دوستو، یہ حکایت اور یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا تاکہ ہم اس سے سبق لیں اور اپنے حساب کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حساب دینے کے لیے وقت دے رہا ہے، کبھی کوئی دن دیتا ہے، کبھی کوئی حکم دیتا ہے، کبھی نماز کا حکم دیتا ہے، کبھی حج کا حکم دیتا ہے، کبھی روزے کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے حساب کے لیے تیار ہو جائے۔ دوستو، میں اور آپ یہ عزم کرتے ہیں کہ اپنے اعمال کو صحیح کریں اور روز محشر تیرے اور میرے اعمال جو ہے اللہ رب العزت کے سامنے ہمیں رسوا نہ کریں۔ اللہ عمل کی توفیق۔